بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ 11 فروری 1987 کا ہے جو ہمارے ماموں جان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے ننیال کے گھر کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں۔ میرے ننیال کا گھر دھرم پورہ میں ہے اور وہ وہاں مدنی محلہ مصطفیٰ آباد میں رہتے ہیں۔ جب ہمارے نانا جان نے وہ جگہ خریدی جہاں اب ان کا گھر ہے، وہاں پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا۔ گھر قبرستان کے اوپر تعمیر کیا گیا۔ وہاں پر پہلے بھی بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ یہ تو میرے ننیال کے گھر کا مختلف سا تعارف ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل واقعے کی طرف۔ یہ تو میں پہلے ہی اوپر بیان کر چکا ہوں۔ یہ واقعہ فروری 1987 کا ہے۔ اس دن میرے سب سے چھوٹے بھائی خرم کی سالگرہ تھی اور دھرم پورہ سے سب گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ میرے بھائی کی سالگرہ سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 کا وقت تھا اور سردیوں کی رات تھی۔ لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم اور ہماری نانی جان تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد گھر روانہ ہوئے۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ گلی میں کوئی کھڑا تھا۔ ہماری نانی جان نے آواز دے کر پوچھا کون ہے، تو آواز آئی کہ میں زاہد ہوں، یعنی کہ وہ ہمارے ماموں جان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر آئے، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم سب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ جو دیوار ہے اس میں ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ دیوار کے اندر ٹیوب لائٹ کیسے جل رہی ہے۔ خیر ہماری نانی جان نے کہا کہ آیت الکرسی کا ورد کرو اور گھر چلو۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور گھر چلے گئے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے کہ لائٹ آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے رشتے کے نانا جان بھی آ گئے۔ آپ کو ان کے متعلق بتاتا چلوں کہ وہ عامل قسم کے آدمی ہیں اور تھوڑا بہت عاملیت میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ بھی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک باہر دروازے سے ایک نقاب پوش بزرگ اندر داخل ہوئے، جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ اندر آ کر کہنے لگے مجھے اسٹیشن جانا ہے۔ اس بزرگ کو دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ مکمل طور پر سفید چادر میں تھے، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر آ گیا۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے، تو میرے ماموں جان نے کہا کہ یہاں کوئی راستہ نہیں جاتا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ تمہارا ایک اور دروازہ ہے جو باہر کو کھلتا ہے۔ ماموں جان کو غصہ آ گیا اور وہ ان کو پکڑ کر باہر چھوڑا اور دروازہ کھول کر دیکھا وہی بزرگ کھڑے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ چادر کے اندر تھے۔ ماموں حیران رہ گئے کہ اس نے اپنے ہاتھ اتنی جلدی چادر کے اندر کیسے کر لیے، حالانکہ وہ فوراً ہی باہر آ گئے تھے۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے۔ ماموں حیران ہوئے کہ یہ بزرگ کافی دور چلا گیا تھا اور 1 منٹ میں واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں چھوڑاؤں، لیکن ہمارے رشتہ کے نانا جان نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ساتھ نہیں جاؤ، میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ نانا جان ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ راستے میں وہ بھی پراسرار بزرگ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا۔ چلتے چلتے نانا جان اس سے کافی آگے چلے گئے اور وہ بزرگ ان سے کافی پیچھے رہ گئے، لیکن وہ پل بھر میں نانا جان کے ساتھ مل کر چلنے لگا۔ لیکن میرے نانا جان بڑے مضبوط دل کے انسان تھے۔ وہ اس بزرگ کو سڑک پر چھوڑ کر آ گئے اور آ کر ہمیں راستے میں جو واقعہ ہوا بتایا، جو میں نے اوپر بیان کیا۔ ہم نے نانا مجید کو، ہمارے رشتے کے نانا تھے، ان سے پوچھا آپ نے ماموں کو ان کے ساتھ جانے سے کیوں منع کر دیا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ انسانی مخلوق نہیں تھی بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق تھی۔ بس انہوں نے اتنا ہی بتایا، اس سے آگے کچھ نہیں بتایا، اور ہم نے اصرار بھی نہیں کیا۔ اب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوف کی ایک لہر ہمارے دل میں اتر جاتی اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ کفن پوش بزرگ کون تھا۔